السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تقریباً 1.5 ارب آبادی ہے۔ براعظم افریقہ اور ایشیا میں مسلمانوں کی میجورٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں بھی کافی تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں موجود دوسرے مذاہب کی طرح مسلمان بھی متحد نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں میں بہت ساری ڈینومینیشنز پائی جاتی ہیں اور ہر ایک فرقہ قرآن پاک کو مختلف انداز میں سمجھتا ہے اور اس کی تشریح مختلف انداز میں کرتا ہے، اور اسی طرح سے تاریخ میں ہونے والے کچھ سیاسی واقعات ایسے بھی تھے جن کی مختلف انداز میں انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی جو مین ڈینومینیشنز ہیں وہ سنیزم اور شیعزم ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ میں یہ سپلٹ آیا کس پوائنٹ پر؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب ڈسکس کریں گے۔ ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت علی بن ابی طالب سے، جو کہ اسلام کی تاریخ کا بہت ہی پرومیننٹ کیریکٹر ہیں۔ حضرت علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، اور یہ رشتہ صرف چچا زاد بھائیوں کا نہیں تھا بلکہ ان کے درمیان ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی تھی۔ 610 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت علی پہلے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمے وہ امانتیں لگائیں جو کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ وہ امانتیں لوٹانے کے بعد حضرت علی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو 623 عیسوی میں محمد الرسول اللہ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ مدینہ میں موجود مسلمانوں کی کمیونٹی میں حضرت علی کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ جنگ کے میدان میں وہ بہت بہادری سے لڑتے تھے اور جنگی حکمت عملی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا شیر۔ جلد ہی مدینہ کے مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے حجاز کے ایک بڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور جب محمد الرسول اللہ کی وفات ہوتی ہے تو ان کے بعد سکسیشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اسی پوائنٹ کو اسلامک ہسٹری میں گریٹ اسکیزم کا نام دیا جاتا ہے یا شیعہ سنی سپلٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ خلافت اصل میں کس کا حق تھا، اس پوائنٹ پر آ کر شیعہ اور سنی کے ہاں دو مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں۔ اس ساری سٹوری میں ایک واقعہ بڑا ہی پرومیننٹ ہے۔ جب حضرت محمد اپنے سفر حج سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے نخلستان میں انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عربی زبان کا لفظ مولا بڑی ہی فصاحت لیے ہوئے ہے، اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ شیعہ علماء کے ہاں غدیر خم کا واقعہ اور اس میں لفظ مولا کا استعمال یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکسیشن حضرت علی کے حوالے کی تھی، جبکہ سنی علماء اس کی ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ سنیوں کے ہاں مولا کے بہت سارے مطلب بتائے جاتے ہیں، جیسا کہ ان کا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ غدیر خم کی جو ایپیسوڈ تھی اس میں لفظ مولا کا استعمال کیا جانا، اس سے مراد تھا بہت زیادہ قریبی دوست۔ ایک دوسرا پرومیننٹ واقعہ جو کہ شیعہ سنی سپلٹ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ کاغذ اور پین کا معاملہ تھا۔ اس کے متعلق بھی شیعہ اور سنی دونوں روایتوں میں ایک مستند حدیث پائی جاتی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد جب اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے تو کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ انہیں ایک پین اور ایک کاغذ دیا جائے تاکہ وہ اپنی وصیت لکھ سکیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے بہت زیادہ قریبی ساتھی حضرت عمر نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہیں، انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس بات پر اصحاب میں بحث و تکرار پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے سب کو اس کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے اس وقت۔ شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو سکسیشن دینا چاہتے تھے اور اسی بارے میں وصیت لکھنا چاہتے تھے، لیکن سنی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے، اور سکسیشن کا معاملہ انہوں نے مسلم امہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ شورا کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کون خلیفہ چاہیے۔ جب محمد الرسول اللہ کی 632 میں وفات ہوئی تو مسلم کمیونٹی بغیر لیڈر کے رہ گئی۔ حضرت علی محمد الرسول اللہ کے آخری رسومات اور جنازے کی تیاری میں تھے،
جبکہ دوسری طرف مدینہ میں سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر ایک میٹنگ سکسیشن کے حوالے سے بھی اسی وقت میں ہو رہی تھی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی اس میٹنگ میں زیادہ تر میجورٹی مسلمانوں کی جو تھی وہ مدینہ کے رہنے والوں کی تھی۔ حضرت علی، ابو بکر اور عمر جو کہ محمد رسول اللہ کے قریبی ساتھی تھے وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر اور عمر کو اس چیز کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ جلدی سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور اس میٹنگ کی سربراہی کو سنبھالتے ہیں، لیکن حضرت علی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے اور ان کے بغیر ہی سکسیشن کا جو پروسیس ہے، جو معاملہ ہے، اس کو آگے بڑھایا جانے لگا۔ سقیفہ بنو سعدہ میں ہونے والی بحث و تکرار کے نتیجے میں حضرت عمر بڑی مشکل سے مدینہ کے مسلمانوں کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہوئے کہ حضرت ابو بکر سب سے سینئر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی تھے اور اسی وجہ سے انہی کو خلیفہ منتخب کیا جانا چاہیے۔ اور اس ساری بحث و تکرار کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بہت سارے دوسرے مسلمان جو اصحاب تھے سینئر، ان کے ساتھ حضرت علی کو بھی جب اس چیز کی اطلاع ملی تو شروع میں انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر حضرت علی کے گھر پر جاتے ہیں اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر کی بیعت کر لیں۔ اب یہ واقعہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر شیعہ اور سنی دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بڑے ہی پرامن طریقے سے حضرت علی کو بیعت پر راضی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ شیعہ علماء کے ہاں اس کا بالکل ہی ایک الگ ورژن پایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی پہ زبردستی کی تھی اور ان کے گھر کا دروازہ تک توڑ ڈالا تھا، اور اسی سارے جھگڑے میں حضرت فاطمہ زخمی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا جو کہ اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں تھا، اور حضرت علی کو رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ وہ اپنی ایلیجنس یا اپنی وفاداری ابو بکر کو پیش کر سکیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ لاجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی جن کو شیر خدا کا لقب ملا تھا اور جن کی حکمت و دانائی اور ان کے مرتبے کو پوری مسلمان کمیونٹی میں مانا جاتا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ شیر خدا کو رسی سے باندھ دیا گیا، ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا اور محمد رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کو زخمی کیا گیا، اور کچھ ہی عرصہ بعد شیر خدا نے حضرت ابو بکر اور عمر دونوں کی خلافت کو تسلیم کر لیا؟ یا مسلمان کمیونٹی میں موجود اس وقت کے جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے آخر آواز کیوں نہ اٹھائی؟ اور عقل بھی اس چیز کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ شیر خدا اس طرح کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کر جاتے یا اس پر اپنا سر جھکا جاتے۔ بعد میں جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت علی نے ان کو اپنی بیٹی ام کلثوم نکاح میں دی اور حضرت عمر کو اسٹیٹ کے افیئرز میں کنسلٹ بھی کرتے رہے۔ 644 میں حضرت عمر کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی ایک بار پھر خلیفہ کے کینڈیڈیٹ بنے، لیکن اس بار بھی حضرت عثمان منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان کا چونکہ تعلق بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو رائیولری ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی خلافت کو قبول تو کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد خلیفہ کو چیلنج کرنے کے لیے بھی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خلیفہ کو چیلنج کرنے والا باقی گروہ حضرت علی کو سپورٹ کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن حضرت علی نے اس سپورٹ سے انکار کیا اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ لیکن آخرکار ہر طرح کی سپورٹ کے باوجود بھی حضرت عثمان کو 656 عیسوی میں مصر سے آئے ہوئے باغیوں نے شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی چوتھے اور آخری خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو مسلم اسٹیٹ کے حالات نہایت ہی نازک تھے۔ جیسے ہی وہ خلیفہ بنے تو حضرت عائشہ اور بنو امیہ کے لوگوں نے ان سے حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لینے کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت علی اس باغی گروہ کو سزا دینے میں ناکام رہے تو مسلمانوں میں ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی جس کو فرسٹ فتنہ کہا جاتا ہے۔ دسمبر 656 میں حضرت علی کی آرمی نے جنگ جمل میں مخالف گروہ کو شکست دے دی، لیکن امیر شام نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ وہ حضرت علی کی خلافت کو مانیں گے، اور جو حضرت علی کے خلاف تھے اس وقت انہوں نے بھی امیر معاویہ کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کا واقعہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو اس وجہ سے حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ کی طرف اپنا دارالحکومت شفٹ کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک دوسری جنگ ہوتی ہے جسے جنگ صفین کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ تقریباً 3 مہینوں تک جاری رہی۔
دونوں طرف سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آخر کار شامی فوج کی طرف سے قرآن پاک نیزوں پر اٹھائے گئے اور یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور اسی وجہ سے حضرت علی نے جنگ روکنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی کے کچھ فالوورز ایسے تھے جنہوں نے ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور اس گروہ کو خوارج کا نام دیا گیا۔ آخر کار حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو آربیٹریشن کا مسئلہ طے پایا وہ اس طرح سے تھا کہ مسلمانوں کو حق دیا جانا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا رولر چوز کرتے ہیں۔ حضرت علی آربیٹریشن کے اس فیصلے سے بالکل بھی متفق نہیں تھے، اور حضرت معاویہ جو تھے ان کی 660 میں پروکلیمیشن جو ہے خلافت کے لیے اس کو سپورٹ کیا جانے لگا پورے شام میں۔ حضرت علی کو خارجی گروہ کی طرف سے شہید کر دیا گیا کوفہ میں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسن کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ لیکن حضرت حسن نے تھوڑے ہی ماہ بعد خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تاکہ مزید خون خرابہ مسلم امت میں نہ ہو۔ دونوں گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی خلافت کو اس شرط پر تسلیم کیا کہ وہ اسلام کے مطابق حکومت کریں گے، اور حضرت معاویہ اپنا کوئی سکسیسر بھی اپوائنٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس چیز کا اختیار مجلس شورا کو دیا جائے گا، اور حضرت معاویہ اس چیز کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ اہل بیت پر کسی قسم کا کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ نے آخر میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا سکسیسر منتخب کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی جو کہ حضرت حسن کے ساتھ ہوا تھا، اور اس پوائنٹ پر آ کر شورا کا ادارہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا، جس کے تھرو مسلمان اپنے خلیفہ کو منتخب کیا کرتے تھے۔ یزید کا منتخب کیا جانا بھی ایک بہت ہی پرومیننٹ واقعہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں۔ یزید کو سکسیسر کے طور پر منتخب کیا جانا مسلمانوں کے بہت سارے کوارٹرز میں بڑی ہی ٹینشن پیدا کرتا ہے، اور یہی وجہ بنی کہ انہوں نے حضرت حسین کے ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ 680 عیسوی میں جب حضرت معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو کچھ ایسے واقعات مزید ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے تفرقے کی بنیاد بن گئے۔ جیسے ہی حضرت معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو یزید خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ حضرت حسین کی ایلیجنس کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن یزید نے جو وفد بھیجا تھا حضرت حسین کی طرف وہ ناکام ہو گیا ان سے بیعت لینے میں، اور یہی وہ وقت تھا جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ وہ اگر کوفہ آ جائیں تو وہ ان کی مدد کریں گے اور انہیں اپنا نیا خلیفہ چن لیں گے۔ حضرت حسین نے کوفہ والوں کی اس کال کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات پتہ کرنے کے لیے کوفہ بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں سٹارٹ میں بہت زیادہ کامیابی ملی اور بہت زیادہ حمایتی بھی ملے، لیکن یزید نے کوفہ کا گورنر چینج کر لیا۔ نئے گورنر کے خلاف مسلم بن عقیل نے بغاوت کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہ گئے۔ دوسری طرف حضرت حسین نے 580 عیسوی میں اپنے سفر کا آغاز کیا کوفہ کی طرف 50 لوگوں کے ساتھ۔ راستے میں ہی حضرت حسین کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے کوفہ میں۔ حضرت حسین اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آنے والے دن بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ راستے میں ہی حضرت حسین کے قافلے کو روک لیا جاتا ہے اور ان کو یزید کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ شام چلے جائیں یزید کے پاس یا پھر مدینہ واپس لوٹ جائیں، لیکن کوفہ مت جائیں۔ لیکن حضرت حسین اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں اور 2 اکتوبر کو وہ کربلا کے میدان میں اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ بنو امیہ کی آرمی کو یہ سخت آرڈرز تھے کہ حضرت حسین کو کسی بھی طرح سے کوفہ نہیں جانے دیا جانا چاہیے، اور ہونے والے واقعات میں ایسے بھی واقعات بتائے جاتے ہیں کہ حضرت حسین کے قافلے کو دریائے فرات سے پانی پینے سے بھی روک دیا گیا۔ 1 ہفتہ سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا اور بنو امیہ کی طرف سے اس چیز پر حضرت حسین کو راضی کیے جانے کی کوشش ہوتی رہی کہ وہ یزید سے اپنی ایلیجنس کو ظاہر کر دیں یا پھر آگے آنے والے حالات کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضرت حسین کے انکار کی وجہ سے 10 اکتوبر کو ان کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا جاتا ہے۔ شہید ہونے والوں میں حضرت علی کے 7 بیٹے شامل تھے، حضرت حسین کے اپنے 2 بیٹے شامل تھے اور 3 بیٹے حضرت حسن کے بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کی فیملی کے بہت سارے لوگ اس واقعہ میں شہید کر دیے گئے، اور یہی وہ واقعہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے درمیان
ہمیشہ کے لیے ایک تفرقہ پیدا ہو گیا اور اس تفرقے کی وجہ واقعہ کربلا بن گیا۔ وہ جھگڑا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی سکسیشن پہ سٹارٹ ہوا تھا، وہ حضرت حسین کی شہادت پر آ کر ایک ایسا تفرقہ جنم دے گیا جس کو رہتی دنیا تک اب کوئی حل نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ کے خاندان کو اس طرح سے شہید کیا جانا یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا بڑا واقعہ ہے کہ اس پر 1400 سالوں سے بحثیں چلی آ رہی ہیں، لیکن ہر قسم کی بحث سے ہٹ کر محمد الرسول اللہ کے کنبے کا اس طرح سے شہید ہو جانا بنو امیہ کے دور حکومت میں یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ شیعہ اور سنی علماء میں صدیوں سے یہ ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے، بہت زیادہ ریسرچز بھی ہو چکی ہیں اس واقعہ پر، لیکن تمام بحثوں، تمام ریسرچز سے ہٹ کر یزید کے دور حکومت میں ایسا واقعہ ہو جانا کہ جس میں محمد کا پورا خاندان شہید کر دیا جاتا ہے، یہی اس کے غلط ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان بائسڈ ہو کر واقعات کو ایز اٹ از آپ کو بتا دیا جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔